بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آج کی میری ویڈیو نور مقدم قتل کیس کے بارے میں ہے۔ میں اس پر ایک پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، مگر اس میں مزید ایسے چند ہولناک انکشافات سامنے آئے ہیں جنہوں نے سسٹم کو مکمل طور پر ننگا کر دیا ہے۔ مثلا پولیس نے 20 جولائی کو جب ذاکر جعفر کو گرفتار کیا اور اس سے نور کو قتل کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے نفرت سے جواب دیا، یہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی، یہ موت کو ڈیزرو کرتی تھی، لہٰذا میں نے اسے قتل کر دیا۔ قاتل کے والد نے بعد ازاں کیس میں بڑے وکلاء کو شامل کر دیا، یہ ملزم سے ملے اور اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ چنانچہ 26 جولائی کی رات ظاہر جعفر نے پولیس کو نئی کہانی سنا دی۔ اس کا کہنا تھا نور مقدم نے چاقو اٹھایا اور خودکشی کر لی۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، یہ میری دوست تھی، میں نہیں چاہتا تھا یہ حرام موت مرے یا یہ گناہ گار ہو یا لوگ اس کے بارے میں کہیں یہ حرام موت مر گئی، لہٰذا میں نے اس کا سر اتار کر اس کا جرم اپنے ذمہ لے لیا۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، یہ میرے سر اتارنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ آپ ذرا لاجک ملاحظہ کیجئے، یہ انکشاف بھی ہوا نور مقدم نے اپنے ڈرائیور کو فون کر کے 3 لاکھ روپے منگوائے تھے اور ڈرائیور یہ رقم خانسامہ کو دے کر آیا تھا۔ اس نقطے پر تفتیش ہوئی تو معلوم ہوا ظاہر کے والدین اسے پیسے نہیں دیتے تھے، چنانچہ اس نے نور سے 7 لاکھ روپے مانگے۔ نور نے ڈرائیور کو فون کیا اور اسے کہا تم 3 لاکھ روپے کا بندوبست کر دو، مجھے ایمرجنسی میں ضرورت ہے، اور ڈرائیور یہ رقم ظاہر کے گھر دے آیا۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ڈرائیور کے پاس اتنی رقم موجود تھی؟ تیسرا انکشاف، ظاہر اور نور دونوں لنچ تک نارمل تھے۔ پولیس کو کمرے سے 2 اسٹیک بھی ملے، گویا دونوں نے لنچ منگوایا بھی اور کیا بھی، اور ان کے درمیان جھگڑا لنچ کے بعد ہوا تھا۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ظاہر مکمل طور پر نارمل تھا۔ یہ اگر نفسیاتی مریض ہوتا یا نشے میں ہوتا تو نوبت لنچ تک بھی نہ آتی۔ تھراپی ورکس کی انتظامیہ کا کردار بھی بہت مشکوک ہے۔ یہ پولیس کو اطلاع دیے بغیر وہاں سے چلے گئے، کیوں؟ یہ اگر وہاں پہنچ بھی گئے تھے اور انہوں نے نور کی لاش دیکھ لی تھی تو انہیں اس وقت بھی پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ یہ کیوں نہیں ہوا اور یہ کام بلا کر ایک ہمسائے کو کیوں کرنا پڑا؟ پولیس نے تھراپی ورکس کو 2 آپشن دیے ہیں، آپ گواہ ہیں یا پھر آپ ملزم ہیں، آپ فیصلہ کر لیں۔ ظاہر جعفر 19 جولائی کو امریکہ جا رہا تھا، اس کی سیٹ بھی کنفرم تھی، لیکن یہ پھر رک گیا اور اس نے نور کو قتل کر دیا۔ یہ کیوں رکا اور کیا والدین کو اس کے رکنے کی وجہ معلوم تھی؟ پولیس نے نور کے ناخنوں کا DNA بھی کرایا، لیبارٹری سے رپورٹ میں بلا وجہ تاخیر ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ ہائی کورٹ نے پولیس کو اس کیس کے بارے میں میڈیا بریفنگ اور پریس کانفرنس سے روک دیا۔ یہ حکم بھی غیر معمولی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پولیس عثمان مرزا سمیت ہر کیس کے دوران ہر فارم پر بولتی ہے اور کوئی عدالت پولیس کو نہیں روکتی، مگر اس کیس میں پولیس کی صرف ایک بریفنگ کے بعد انصاف حرکت میں آ گیا۔ کیوں؟ پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹے جرم میں بھی پولیس عدالت سے 2-3 مرتبہ ریمانڈ لے لیتی ہے، لیکن پولیس نے قاتل کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو 25 جولائی کو گرفتار کیا۔ عدالت سے 2 دن کا ریمانڈ ملا اور عدالت نے منگل 27 جولائی کو انہیں جیل بھجوا دیا۔ پولیس کو دوسری بار ریمانڈ نہیں مل سکا، جبکہ تفتیش ابھی جاری تھی۔ ہمیں ماننا ہوگا نور مقدم کا قتل اگر ہولناک ہے تو یہ تمام واقعات اس سے بھی زیادہ ہولناک ہیں۔ آج اسلام آباد کے شہری کہہ رہے ہیں ملک میں پیسہ اور رسوخ ہر چیز خرید سکتا ہے۔ اگر سردار تنویر الیاس پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ لے سکتا ہے اور یہ آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار بن سکتا ہے تو پھر اس ملک میں پیسے کے زور پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نور مقدم ایک معصوم لڑکی تھی، ٹھیک ہے اس کے کچھ ناجائز تعلقات ہوں گے قاتل کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ، مگر وہ ایک لڑکی تھی، اس کا بے ایمانہ قتل کر دیا گیا، اس کا سر تن سے جدا کر اتنا ظلم کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو ظاہر کو سزا ملنی چاہیے اور سزائے موت ہونی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔